بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مردے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر باہر آ جائے اور لوگوں سے اپنا حال بیان کرے؟ اگر ایسا ہو جائے تو سب کو معلوم ہو سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ناظرین، جب یہ سوال ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو امام نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ تو اگر آپ بھی اسی سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، 1200 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسا مدرسہ قائم کیا تھا جہاں ایک وقت میں 40,000 شاگرد مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امام نے اس زمانے میں لوگوں کو ایسے علم کے راز سکھائے جن سے آج بھی لوگ ناواقف ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے مکالمات، ان کی گفتگو اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے دور ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک زندیق کے درمیان ہونے والی طویل گفتگو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کریں گے۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر اس مکالمے میں کیے جانے والے کئی سوالات پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے خطرناک سوال پر مشتمل ہے جو زندیق نے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ان کتابوں میں موجود ہے: سپر برین ان اسلام اور سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ناظرین، اس زندیق نے سوال کیا کہ اگر 1000 سالوں میں ایک آدمی ایسا ہو جسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور وہ لوگوں کو آ کر بتا دے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا، اس طرح تمام لوگوں پر حق اور سچ واضح ہو جائے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا راستہ درست ہے اور کس راستے پر جانا صحیح نہیں، اور اس طرح اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق حقیقت کے راستے پر آ سکتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو ایسا کر کے اپنی تمام مخلوق کو جہنم سے کیوں نہیں بچا لیتا؟ ناظرین، یہ سوال سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام باتیں ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کے منکر ہیں اور ان کی تکذیب کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا اس کی گواہی نہیں دیتے۔ تمہارا سوال نہایت عجیب ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا کئی بار کیا ہے، اور تم جس چیز کا مطالبہ اب کر رہے ہو، اللہ نے اس کام کو کئی مرتبہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انبیاء کی زبان سے ہمارے مرنے والوں کے حالات کو بیان کیا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مومنین اور کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر لوگ عقل رکھنے والے ہوتے تو اللہ کے نازل کردہ رسولوں کی زبان پر یقین کرتے اور ہدایت پا جاتے، اور جہاں تک تمہارے مطالبے کا تعلق ہے تو اسے بھی خدا نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس دنیا میں واپس آیا، جن میں سے ایک اصحاب کہف ہیں۔ اللہ نے ان کو 309 سال تک نیند میں رکھا۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ نیند موت کی ایک قسم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر ایسی قوم کے زمانے میں انہیں زندہ کر کے بھیجا جو موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، تاکہ ان سب پر حجت تمام ہو جائے اور خدا ان کو اپنی قدرت دکھائے اور وہ جان لیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔ اور اگر تم قرآن پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال بھی دیکھو جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور اس نے اس ویران اور اجڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر کہا کہ اللہ انہیں دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنی دیر موت کی کیفیت میں رہے؟ وہ کہنے لگا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پس ان سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، تم 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے ہو۔
پس اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو کہ وہ ذرا بھی نہیں بدلا، اور اپنے گدھے کی طرف بھی نظر ڈالو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ آیت اللہ کے ایک نبی کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کا نام حضرت عزیر تھا۔ جنہوں نے زندہ ہونے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک ایسی قوم کو بھی زندہ کیا جو طاعون سے بھاگ کر اپنے گھروں سے نکل گئے، اور حضرت حزقیل نبی بھی مرنے کے بعد زندہ کیے گئے، اور اس دور میں کئی مردوں میں دوبارہ ارواح لوٹائی گئیں تاکہ وہ عوام کو اپنے حالات سے آگاہ کریں۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جب وہ اپنے ساتھیوں کو کوہ طور پر لے گئے اور اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو خدا نے ان کے ساتھیوں کو موت دے دی، پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ عوام نے ایسا کئی بار ہونے کے باوجود ان باتوں کا انکار کیا اور حق اور ہدایت سنانے والے لوگوں کو برا بھلا کہا اور ان پر یقین ہرگز نہیں کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمیں تاریخ اسلام میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت حنظلہ کے متعلق بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ اللہ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور انہوں نے دوبارہ اپنی قوم میں جا کر لوگوں کو حق کی تبلیغ کی۔ لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جس نے حق آنے کے بعد بھی انکار کیا۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں غیب کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور ایسے واقعات تعلیم فرمائے جنہیں عام انسان نہیں جانتا، کیونکہ ہماری عقلیں صرف ظاہری چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں اور چھپے ہوئے راز ہمیں ہرگز نظر نہیں آ سکتے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے انسانوں کو ان تمام علوم سے آگاہ کیا جسے عام انسان نہیں جانتا۔ ناظرین، اس طرح کی کئی کتابیں ہیں جن میں ان لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا، اور ایسے بھی لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہیں ہزاروں سال بعد جب قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسم برقرار رہے اور بالکل تر و تازہ رہے۔ یہ تمام واقعات ایسے لوگوں کے ہیں جن میں انبیاء، اصحاب اور اللہ کے نیک بندے شامل تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہیں جن کا جسم مبارک ہزاروں سال کے بعد جب قبر سے نکالا تو وہ بالکل تر و تازہ تھا اور لوگوں نے ان کی زیارت کی۔ ہم اس واقعے پر بھی اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جسے آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔